تو ابھی باہر دیکھے سمجھایا کہ اذان فجر کی شرط ہے کہ وقت فجر شروع ہونے کے بعد دی جائے گی۔ وقت فجر کب شروع ہوگا؟ جب سحری بند ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جس نے فجر کی اذان کے دوران کھایا پیا اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا۔ کیسے روزہ ہوگا؟ کوئی آپ نئی شریعت تو نہیں بنا رہے نا کہ ہم اللہ اس کے رسول کچھ بھی کہتے رہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا، یہ تو غلط بات ہے۔ اور اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ سحری بند ہو جائے پھر بھی اگر کوئی کھائے پیے تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس نے اذان کے جیسے وقت فجر ختم ہو، وقت سحر ختم ہوگا تو روزہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر کھا رہے ہیں تو یہ تو روزہ بند ہونے کے بعد کھا رہے ہیں یا روزہ شروع ہونے کے بعد کھا رہے ہیں تو روزہ بریک ہوگا۔ اور جان بوجھ کے اگر روزہ توڑ دیا جائے تو اس پہ تو کفارے ہوتے ہیں، اور یہ سب لا علمی میں ہوتا ہے، اور یہ سب جہالت کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور جو علماء کہہ رہے ہیں اس کو سنیں، اپنے گھر والوں کے اس پہ نہ چلیں۔ یہ روش ٹھیک نہیں ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے چلے آئے۔ یہ جواب تو کفار نے ہر نبی کو تقریباً دیا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ مجھے امید ہے کہ جو ذی شعور عوام ہمیں سن رہے ہیں بھائی بہن، وہ آباء و اجداد نے جو صحیح کیا اس کو فالو کریں، لیکن جو غلط کر چکے وہ لا علمی کے اندر یا کوئی اور اس مسئلے میں تو اس کو فالو نہ کریں، اپنے بچوں میں خرابی وائرس کے طور پہ اس کو سرایت نہ کریں۔ اور یقیناً مفتی صاحب آپ کی بات سنی جاتی ہے اور لوگ اصلاح کرتے ہیں اپنی، اسی لیے میں نے یہ سوال کر دیا۔ تراوی یاد رکھیں کہ 20 رکعت تراوی رمضان کی تمام راتوں میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کا ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی تمام راتوں میں تراوی پڑھنی ہوگی آخر تک۔ نمبر 2 عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت دونوں کو ادا کرنی ہے۔ نمبر 3 سنت مؤکدہ، اور نمبر 4 20 رکعت تراوی ہے۔ اس میں مزید کلام کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ 2-3 باتیں مزید تراوی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ تراوی سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت ہے، رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہوگی، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے کئی باتوں کا جواب ہو گیا کہ بعض لوگ 5 روزہ تراوی 10 روزہ تراوی آج کل پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں تراوی معاف ہو گئی۔ جب انہیں کہیں کہ جو تراوی پڑھیں، کہتے ہیں میں تو پورا قرآن سن لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جہاں باقاعدہ امام مقرر کر کے جماعت ہو وہاں پر ایک قرآن کا ختم بھی سنت مؤکدہ ہے، اور 20 رکعت تراوی رمضان کی تمام راتوں میں بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آپ نے 5 دن میں یا 10 روزہ یا 8 روزہ تراوی پڑھ بھی لی ہے تو قرآن سننے کی سنت تو آپ نے پوری کر لی ہے، لیکن جو تراوی 20 رکعت پڑھنی تھی رمضان کی تمام راتوں میں وہ سنت کون پوری کرے گا؟ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا اب ہم پر تراوی معاف ہو گئی ہے، اور وہ ادا نہیں کرتے ہیں، گناہ گار ہوں گے۔ اس طرح پتہ چلا کہ خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، یہ صرف مردوں کی نماز نہیں ہے بلکہ بہنیں بھی اپنے گھر میں 20 رکعت تراوی باقاعدہ سورتوں سے پڑھیں گی، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے پوری کر لیں۔ میں ترتیب ضروری نہیں ہے، تب ہر رکعت میں ایک دفعہ الحمد شریف اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، تمام رکعتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کامل و اکمل نماز ہوگی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ تراوی کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے چند لوگ بھی مسجد میں آ گئے جماعت قائم کر لی تو کافی ہے، تمام کا مسجد میں آنا یا جماعت قائم کرنا لازم نہیں ہے۔ لیکن میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بس حکم بیان کرنا مقصود ہے۔ افضل یہی ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں، لیکن اگر بالفرض کوئی سستی کرتا ہے، کسی دن جماعت کے لیے نہیں آتا اور وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ تو ہے لیکن علی الکفایہ۔ علی الکفایہ وہی عبادت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اگر ان لوگوں میں سے چند لوگ بھی ادا کر لیں تو سب کے سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون حافظہ ہے تو کیا وہ رمضان میں نماز تراویح اپنے گھر میں باجماعت پڑھا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں محض عورتوں کی جماعت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ دلائل پہ میں تب نہیں جاتا ہوں، لیکن مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک قرار دیا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔ ہاں اگر اطراف میں جیسے باہر کے کنٹریز کے اندر مساجد کے اندر عورتوں کے لیے تراویح کا یا جمعہ کا یا عیدین کا اہتمام ہے اور وہ باپردہ نکلتی ہیں، محارم کے ساتھ جاتی ہیں، یا مسجد قریب ہے تو چلیں 2-4 عورتیں مل کے چلی گئیں، اور وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر جا کے وہ نماز پڑھتی ہیں کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑتی ہے، وہ کیمراز وغیرہ سے نہیں لگے ہوئے کہ عورتوں کے چہرے وغیرہ کوئی دیکھے، اور وہاں پہ جانا صرف یہی مقصود ہو کہ نماز ادا کریں گے،
جس کی علامت یہ ہے کہ ختم ہو تو بس وہاں سے واپس آ جائیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ بیٹھ گئیں اور دنیا کی باتیں سٹارٹ کر لیں. اور راستہ بھی پر امن ہونا چاہیے، یعنی کسی قسم کا کوئی عزت کا مسئلہ نہ ہو، لوٹنے کا مسئلہ نہ ہو. تو ان اگر چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے تو پھر اس طرح تو عورتیں مردوں کے پیچھے تو نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن خالصتاً عورتوں کی جماعت ہم منع ہی کرتے ہیں، فقہ حنفی میں منع ہے. اور یہ صرف حافظہ ہیں. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ کوئی عالمہ خاتون ہوتی، کوئی مفتیہ خاتون ہوتی جو یہ یا اچھی تربیت کرنے والی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں میں تو نماز پڑھتی نہیں ہیں کیونکہ عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں ایک دوسری کو، اگر یہاں پر ہم جماعت کا اہتمام کر لیں اور یہ عورتیں تمام جیسے میں نے قیودات ذکر کی ان کا خیال رکھ کر آئیں، اور وہاں پر تراویح کے بعد ایک مختصر درس قرآن یا درس حدیث رکھا جائے جس میں عورتوں کی اصلاح ہو، ان کو شرعی مسائل سکھائے جائیں، ان کی اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے تربیت کی جائے، اور امید ہو کہ عورتیں اس کو قبول بھی کریں گی، پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، پھر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. یا پھر فرض کر لیں کوئی ایسی خاتون جماعت کرانا شروع ہو گئی ہیں کہ جن کے عقائد مسلمانوں کے عقائد سے متصادم ہیں، صحیح نہیں ہیں، اس میں اگر کوئی یہ اس صورت میں تو یہ حافظہ بھی اگر ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ میں اگر جماعت قائم کروں گی تو عورتیں وہاں نہیں جائیں گی اور ان کی برین واشنگ نہیں ہوگی، تو پھر وہ قائم کر سکتی ہیں. یہ میرا جواب 2-3 دفعہ یوٹیوب پہ آپ سن لیں. تو جہاں شریعت نے کوئی مجبوری ہے وہاں سمجھ لی اجازت دی ہے یا اجازت ہو سکتی ہے، اور جہاں کوئی مجبوری نہیں ہے وہاں پر عورتیں اپنے گھر میں ہی تراویح پڑھیں، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ صورت ہے.